اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ فطرانے کے بارے میں ہے، جس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، کون دے سکتا ہے، کس پہ دینا واجب ہے، اور کون ایسا بندہ یا اللہ کی بندی ہے جو نہ دے، اور کتنا دینا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ پیسے ہیں۔ اس لیے پورے قرآن میں اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اپنی مال اور اپنے جان کے ساتھ۔ مال کا ذکر پہلے ہے قرآن میں اور جان کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ جان قیمتی ہوتی ہے مال و دولت سے، لیکن میرے عزیزوں مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنا مال قربان کرتا ہے تو پھر جہاں مال لگتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا، جی حضور ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، وہ پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا۔ کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہاں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی خدمت میں کوئی سائل آتا تھا تو آپ فرماتے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت سننے کی بات ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، اصل کر ہم لوگوں کا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو صرف ایک قیام گاہ ہے، عارضی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ سے سخاوت مانگا کرو۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے کے دوران جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا کمزوری کوئی بھی روزے میں ہو جاتی ہے، صدقہ فطر دینے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ گویا ایک قسم یہ ہے کہ اگر ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے، اور صدقہ فطر کی وجہ سے ہی اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے، اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ بھی اس کا ایک مقصد اور ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے، ہر کسی کے گھر میں کھانا بنے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ صدقہ فطر لازمی 1 یا 2 دن پہلے یا جب بھی چاہے آپ دے سکتے ہیں تو لازمی دیجیے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد صدقہ عید الفطر ادا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کل کے دن کوئی بھیک نہیں مانگے گا اور اس کو عید الفطر یعنی فطرانہ دیا جائے گا۔ صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے ہمارے روزوں کا اور ہماری کوتاہیوں کا، اور دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے، عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، ہر خاندان، ہر فیملی اپنے گھر میں کھانا کھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے
کہ 1 یا 2 دن پہلے آپ فطرانہ ادا کرتے تھے، 28 رمضان کو یا 29 رمضان کو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کی شرط میں ایک شرائط یہ ہے، سب سے اہم اور سب سے ضروری، کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے. میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فطرانہ عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا، اور جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا، اس کا فطرہ گیا، یعنی اسے فطرے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ میرے بھائیو یہ یاد رکھے کہ عید کی نماز میکسیمم ہے، اس سے پہلے آپ نے لازمی دینا ہے. اور رمضان میں دے دیں، 28 کو 29 کو جب مرضی، چاند دیکھنے کے بعد دے دیں. لیکن یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے، کہ اس دن کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ عید الفطر فطرانہ کیا ہوگا، وہی ہوگا جو چیزیں ہم خود استعمال کرتے ہیں کھانے میں. میرے بھائیوں اس کے بارے میں یہ ہے کہ گندم اور جو بھی اور کھجور اور کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو بالکل نارمل ہے، دینا تو سبھی نے ہے، تو وہ لوگ گندم کے حساب سے دے دیں. اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ جو کے حساب سے، جو تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے گندم سے، اور اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ کھجور کے حساب سے دے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سارے بہت سارے ایسے ہیں جو صرف گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کرتے ہیں. میرے عزیزو، جس طرح میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کو راضی کرو اپنی مال اور جان کے ساتھ، تو پھر یہ مال دینا تو وہ ہے جو ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اور اس کا بہتر صلہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم گندم کی بجائے، ہم اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم کھجور یا کشمش کے حساب سے دے دیں. اور کھجور بھی بہت زیادہ نہ ہی ہلکی ہو، اگر بہت زیادہ اچھی کے حساب سے دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا. اور کشمش کی بھی اسی حساب سے. گندم کا جو آتا ہے وہ 2 کلو کے حساب سے آتا ہے، جو کا بھی 2 کلو کے حساب سے، کھجور کا 3.5 kg کے حساب سے، اور کشمش کا بھی 3.5 kg کے حساب سے. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ دیں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل بھی آپ کو دے گا، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اور زیادہ بہتر جو ہے فطرانہ وہ اجناس کی صورت میں دیا جائے. یہ حدیث سے یہی وعدہ ہے، لیکن مجبوراً رقم بھی دی جا سکتی ہے. لیکن آقا کریم اور صحابہ کرام نے نقدی کی صورت میں اس کی کبھی ادائیگی نہیں کی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فطرانہ ایسے افراد پر فرض نہیں ہے جن کے پاس دن بھر کا کھانا موجود نہ ہو. وہ اس سے بری الزما ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے نیتوں کو بھی اور حالات کو بھی. اور فطرانہ اچھا دینے کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ فطرانہ کن لوگوں پر لگتا ہے جو بہت پور ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تو وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں. تو کوشش کریں کہ انہیں اچھا اور بہترین فطرانہ ادا کیا جائے. اور میرے عزیزوں، جن لوگوں کو آپ نے صدقات-ul-Fitr دینا ہے ان کو حقارت سے قطع نہ دیجیے، بلکہ انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ دیجیے. ایک تو یہ کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور دوسرا جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہ ہے جو ہمیں آگے جا کر ہمیں ملنا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہم سے لے رہے ہیں. اور ایک بات، یہ ہمارے لیے تو فرض ہے، ہمارے لیے دینا تو بالکل ضروری ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے جو اسے دیا جا رہا ہے. اگر ہم کسی کو صدقہ فطر دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ الٹا وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ وہ ہم سے صدقہ فطر لے رہا ہے. اور کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ صدقہ فطر میں دیں. تو یا وہ مال دیجیے جو آپ نہیں بھی کھاتے ہوں کہ بہت اچھا ہو، کیونکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہے. اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کون دے اور کس پر واجب ہے یہ دینا.
صدقہ فطر خاندان کے سارے افراد کی طرف سے اس گھر کا سرپرست ادا کرے گا. اس کے غلام، نوکر چاکر، بوڑھے، بچے، حتیٰ کہ وہ بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن وہ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی زندہ ہے اور دنیا میں موجود ہے. تو ہر زندہ افراد کی طرف سے جو آپ کے گھر میں موجود ہو اس کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. اور کون دے گا؟ جو دینے کی طاقت رکھتا ہو. اور جو میں نے آپ کو مقدار بیان کیا وہ کم سے کم ہے، اگر اس سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمتیں آپ پر یقیناً ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اسلامی مسائل جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم.